آئینی مدت کی تکمیل ضروری ہے۔ آج کا میرا کالم: پاکستان کو بنے 73 سال ہو گئے۔ ان 73 سالوں کی تاریخ میں کئی موڑ ایسے بھی آئے جب ہمارے پاس خود کو بدلنے کا سنہری موقع تھا، لیکن ہمیں فقط گمراہی کی چھتری تلے ہی رکھا گیا۔ 73 سالوں میں کئی حکومتیں بنی یا بنائی گئیں، کبھی مارشل لا لگے تو کبھی جمہوریت نصیب ہوئی تو کبھی جمہوریت کے پردے میں چھپی آمریت سے واسطہ پڑا۔ لیکن یہ بھی پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے کہ کبھی بھی کسی وزیر اعظم نے اپنی آئینی مدت کو پورا نہیں کیا۔ کسی کو چور کہہ کر نکالا گیا تو کسی کو پھانسی کا پھندا نصیب ہوا تو کوئی نامعلوم افراد کی طرف سے شہید کر دیا گیا۔ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے، جو تحریک پاکستان کے روح رواں بھی تھے۔ انہیں لیاقت باغ راولپنڈی میں شہید کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ سیریز چلتی رہی، جس کا آخری شکار نواز شریف بنے، جن کو عدالتی فیصلے کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی وزیر اعظم نے مختلف وجوہات کی بنا پر کبھی بھی اپنی آئینی مدت کو پورا نہیں کیا۔ پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق وزیر اعظم کی کسی بھی حکومت کا آئینی سربراہ ہوتا ہے، اور وزیر اعظم کی کارکردگی ہی بتاتی ہے کہ کسی ملک نے کس سمت کو جانا ہے۔ اس لیے ہمارے آئین میں وزیر اعظم کی حکومتی مدت 5 سال مقرر کی گئی ہے۔ یہ 5 سال پاکستان کے عوام کی طرف سے دی گئی امانت ہوتی ہے، جس میں خیانت کا ذمہ دار کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر کوئی بھی وزیر اعظم یا حکومت عوام کی امانت میں خیانت کرتے تو عوام ہی ان کا محاسبہ کرتی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ کوئی تیسری قوت عوام کی امانت میں خیانت بھی کرتی ہے، اور وزیر اعظم کو عوام کو ان کی آئینی مدت بھی پوری کرنے کا موقع فراہم نہیں کرتی، اور مختلف وجوہات کی بنا پر ہمیشہ ہی وزیر اعظم کو اقتدار سے الگ کیا جاتا رہا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ کسی بھی جماعت کو آئینی مدت تو پوری کرنے دی گئی، لیکن حکومت کا سربراہ یعنی کہ وزیر اعظم اپنی مدت کو پوری کرنے میں ہر بار ناکام رہا ہے۔ حکومت گرانے کی باتیں تو ہر دفعہ کی جاتی ہیں، اور 90 کی دہائی میں اس حوالے سے کامیابیاں بھی ملی، لیکن پرویز مشرف کی آمریت کے بعد سے اب تک یہ تیسری حکومت ہے جو اپنی آئینی مدت کو پورا کرنے کی طرف گامزن ہے۔ موجودہ حکومت کو 2.5 سال گزر گئے اور وزیر اعظم عمران خان صاحب ہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے اپنی حکومتوں کے 5 سال پورے کیے، لیکن یہ بدقسمتی ضرور رہی کہ کوئی بھی وزیر اعظم اپنی آئینی مدت کو مکمل نہ کر سکا، جس کا سیاسی فائدہ ان جماعتوں کو ہوتا رہا ہے، لیکن بظاہر ملک کا نقصان ضرور ہوا ہے، کیونکہ کوئی بھی وزیر اعظم جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ اپنی پالیسیاں اور ترجیحات کو ساتھ لاتا ہے، جن پر عمل درآمد کرنے کے لیے 5 سال کا وقت ہوتا ہے۔ ان 5 سالوں کے شروع میں تو وہ ابھی منصوبہ بندی ہی بنا رہا ہوتا ہے، یا اس سے نکل کر عمل درآمد والے مرحلے میں ہی داخل ہوتا ہے تو اسے وزیر اعظم کے منصب سے الگ کر دیا جاتا ہے، اور ابھی تک یہ روایت برقرار رہی ہے، جس کی وجہ سے وزیر اعظم سیاسی شہید بنتے رہے ہیں، جس کا فائدہ ان کی جماعتوں کو ضرور ہوا ہے، لیکن پاکستان نے نقصان اٹھایا، کیونکہ جن پالیسیوں پر عمل پیرا ہو کر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، اور وہ پالیسیاں وزیر اعظم کے اقتدار میں الگ ہونے کے بعد وہیں دفن ہو جاتی ہیں، اور ہمارے لیے کسی کی کارکردگی کو مکمل طور پر جانچنا مشکل رہا ہے، جس کے بعد نیا وزیر اعظم اپنی نئی پالیسیوں کے مطابق آتا ہے، اور سیاسی افراتفری کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنی ترجیحات کے مطابق ہی چلتا ہے۔ یوں یہ سلسلہ اب تک جاری ہے، یعنی یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر پاکستان ترقی کے منازل کو طے نہیں کر سکا۔ شاید یہ بات بھی حقیقت ٹھہرے کہ عمران خان صاحب بھی 5 سال مکمل نہ کر سکے، لیکن ان کی جماعت 5 سال پورے کر لے۔ میرے خیال سے اب کی بار روایت کو بدلنا چاہیے، تاکہ سب واضح ہونے کے بعد حقائق کے مطابق چلا جا سکے کہ خان صاحب میں کارکردگی دکھانے کی کتنی صلاحیت ہے۔ یقیناً موجودہ حالات میں پاکستان کئی مشکلات میں گھرا ہے، اور اداروں کے مکمل تعاون کے باوجود بھی خان صاحب بہتر کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو یقیناً اگلے الیکشن میں اپوزیشن میں شامل جماعتیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی، اور خان صاحب کو کارکردگی کی بنا پر سیاسی ناکامیوں کا سامنا ہوگا۔ لیکن اگر موجودہ حالات میں اپوزیشن کی وجہ سے خان صاحب کو اقتدار سے الگ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے
تو اس کا وقتی طور پر اپوزیشن کو فائدہ ضرور ہوگا، لیکن خان صاحب کی سیاست بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی طرح ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی، جس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا جب وہ سیاسی شہید کہلائیں گے، اور موجودہ اپوزیشن میں شامل جماعتوں کو اس بات کا نقصان ہوگا۔ اگر اپوزیشن اگلے 2.5 سال عمران خان صاحب کو حکومت کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے، جو کہ ان کا آئینی حق بھی ہے، تو یقیناً موجودہ حالات کے مطابق اگلے 2.5 سال بھی مایوس کن ہوں گے، جس کا فائدہ عمران خان کے ناقدین اٹھائیں گے۔ اگر کسی بنا پر خان صاحب اپنی کارکردگی بہتر بنا بھی گئے تو پھر پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا، جو کہ ہر پاکستان کی دل خواہش ہے کہ ہمارا ملک آگے بڑھے۔ اس لیے عمران خان کو 5 سال ضرور پورے کرنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔